دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث عناصر کی نشاندہی اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی وزرائے خارجہ کی کونسل کا 50واں اجلاس کل کیمرون میں شروع ہوگا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے تحت آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ملاقات میں کہی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کو بلوچستان کی سلامتی اور مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے حملوں کو بزدلانہ کارروائیاں قرار دیا۔ انہوں نے دہشت گردوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی بھی ہدایت کی۔ امریکہ نے بلوچستان میں متعدد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے امور کے بیورو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ امن و استحکام میں خلل ڈالنے والی کسی قسم کی پرتشدد کارروائی ناقابل برداشت ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں اور اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے تعزیت کرتے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ حکومت سی پیک کی 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان اقتصادی راہداریوں میں جدت، ذریعہ معاش، ماحول دوست توانائی، علاقائی ترقی اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کی راہداریاں شامل ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی حسن اقبال نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ راہداریاں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ان 5 راہداریوں پر کام کے آغاز پر اتفاق کیا ہے جو پاکستان کے 5 ایز کے ڈھانچے سے جڑی ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 50واں اجلاس کل کیمرون کے دارالحکومت میں شروع ہوگا۔ سیکریٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی پاکستان کے وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں سیکریٹری خارجہ غزہ میں جاری نسل کشی اور وہاں سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وہ امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی، دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے، غیر ملکیوں سے نفرت، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل، دہشت گردی اور عصر حاضر کے دیگر عالمی مسائل پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر سیکریٹری خارجہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ پاکستان اور عمان نے غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار مسقط میں پاکستان عمان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے 8ویں اجلاس میں کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں ایڈیشنل سیکریٹری خارجہ شہریار اکبر خان نے پاکستانی وفد اور عمان کے خارجہ امور کے سفیر شیخ احمد بن حاشل بن راشد المزکاری نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ فریقین نے غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ اور فلسطینی عوام کی نسل کشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے 2 طرفہ تجارتی حجم اور سرمایہ کاری میں تعاون مزید بڑھانے پر بھی اتفاق کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور فری سورسنگ ہب کا افتتاح کیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عمر احمد شاہ نے ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا جس کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ بین الاقوامی دفاعی نمائش کے حوالے سے آج اسلام آباد میں ایک تقریب ہو رہی ہے جس میں اعلیٰ سرکاری حکام، سرکاری ملازمین، سفارتکار اور صنعت و تجارت کے ایوانوں کے صدور اور کاروباری افراد شرکت کریں گے۔ نمائش میں پاکستان میں تیار کردہ دفاعی ساز و سامان رکھا گیا ہے اور دنیا کی بڑی دفاعی کمپنیاں بھی اپنی مصنوعات اور آلات کی نمائش کر رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حملوں کے دوران 11 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق پناہ گزین کیمپ الفارا میں 5 جبکہ جنین شہر میں ڈرون حملے اور مسلح جھڑپوں میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ پیرالمپک گیمز کا باضابطہ افتتاح آج فرانس کے شہر پیرس میں ایک رنگا رنگ اور شاندار تقریب میں ہوگا۔ ان مقابلوں میں سائیکلنگ، تائیکوانڈو، تیراکی، ٹیبل ٹینس، ایتھلیٹکس اور دوسرے کھیل شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔